حضرت خضر کا تعارف اور نام۔ حضرت خضر کا اصل نام مختلف کتابوں میں مختلف طرح آیا ہے، بلع بن ملکان، طلع، ایلیا، لیکن سب سے زیادہ مشہور نام خضر ہے۔ آپ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ جہاں بھی آپ بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ روایت ہے کہ اپنے ایک خشک زمین پر نماز ادا کی اور وہ جگہ فوراً سرسبز و شاداب ہو گئی۔ پیدائش اور نسب۔ مفسرین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت خضر کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ادم کے بیٹے شس کی نسل سے تھے۔ یہ سب اقوال ہیں، اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات۔ یہ قصہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نہیں، ہمارے ایک بندے کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک مچھلی تھی۔ اللہ نے نشانی بتائی تھی کہ جب مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو وہی مقام ہوگا۔ راستے میں وہ ایک چٹان پر آرام کے لیے رکے اور وہیں مچھلی پانی میں کود گئی۔ یوشع بن نون بھول گئے بتانا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ نے کھانا مانگا تب انہیں یاد آیا۔ وہ فوراً واپس گئے اور وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ 3 بڑے واقعات۔ 1. کشتی کا سوراخ۔ خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اپنے مسکین لوگوں کی کشتی توڑ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ اصل حکمت یہ تھی کہ ایک بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ کشتی کو عیبدار کر کے خضر نے ان ملاحوں کی روزی بچائی۔ 2. بچے کا قتل۔ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اپنے ایک معصوم جان لے لی۔ حکمت یہ تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا اور اپنے نیک والدین کو بھی بگاڑ دیتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور صالح بچہ دینا تھا۔ 3. دیوار کی تعمیر۔ بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، لیکن خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ اصل راز یہ تھا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ بچوں کو بڑے ہونے پر ملے۔ نبی اولی۔ اکثر علماء جیسے امام نووی اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ کچھ علماء جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے۔ قرآن میں عبد کا ذکر ہے، لیکن وحی اور علم لدنی کی وجہ سے زیادہ تر علماء انہیں نبی مانتے ہیں۔ کیا حضرت خضر آج بھی زندہ ہے؟ اکثر صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بہت سے اولیاء کے حالات میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر کی زیارت کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ او کل نفس ذا الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت خضر ان کی مجلس میں آتے تھے۔ دوسرے مذاہب میں خضر، یہودیوں میں الیاس کا ذکر اسی سے ملتا جلتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی ایک ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں بھی ایک بزرگ کا ذکر ہے جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ صوفیہ کی روایات۔ کئی صوفیہ نے کہا کہ سفر میں اچانک ایک بزرگ ملے جو دراصل حضرت خضر تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ مشکل وقت میں اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر کی شخصیت کے روحانی راز۔ 1. اللہ کا علم لامحدود ہے۔ 2. بظاہر نقصان میں بھی بھلائی ہو سکتی ہے۔ 3. ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
4 صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ سبق: حضرت خضر کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد رکھیں۔ ہر مصیبت میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دنیا کا علم محدود ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔